غریب ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ ایک دفعہ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی توفیق سے، اپنے کرم سے بیٹھنے کی سعادت عطا فرمائی۔ کچھ آفر کویسچنز ہیں۔ ایک بھائی کہتے ہیں کہ ہم ایک فلم دیکھ رہے تھے، اس میں کفریہ جملہ آیا یا کوئی کفریہ گانے اور اس طرح کا میوزک تھا، تو کسی نے کہا کہ بھئی آگے نکال دو، تو وہاں بیٹھے ہوئے دوسرے شخص کہنے لگا رہنے دو، 1-2 منٹ ہی کی تو بات ہے۔ تو جس نے یہ کہا، یہ کیا کفر پہ راضی ہوا اور اس پہ حکم سخت لگے گا کہ نہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ ایسی فلم، ایسا ڈرامہ، ایسی چیزیں دیکھنا کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ اس میں اچانک کفریات آئیں گی اور بعضوں کو شعور حاصل ہوتا ہے، وہ تو چلیں شاید اس کو آگے نکال دیں، توبہ کر لیں، لیکن جن کو شعور ہی حاصل نہیں ہے اور وہ اس کو ہو سکتا ہے کہ صحیح سمجھ کر یا غلط نہ سمجھتے ہوئے خوشی کے ساتھ دیکھ لیں، سن لیں، تو ان پر تو حکم کفر مرتب ہو جائے گا۔ اور اسی طرح اولاد ہماری ہوتی ہے، بعض اوقات اس کو یہ اونچ نیچ نہیں پتہ ہوتی۔ تربیت ہماری جو ہے گھروں میں، اور جو ہم قرآن و حدیث کا علم دے رہے ہیں وہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں، تو ایسا بڑا رسک لینے کی کیا ضرورت ہے؟ تھوڑی دیر کی انٹرٹینمنٹ اگر ہمارے ایمان کو ہی ضائع کر دے تو پھر دوزخ میں اس کا انجام بڑا برا ہے، اس لیے ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔ ایک بات تو یہ دیکھے نہیں، دوسری بات ہے کہ اس طرح دیکھا اگر فرض کر لیں اور وہ آیا تو بالکل ایسا ہی کرنا چاہیے تھا کہ فوراً اس کو آگے نکالنا چاہیے تھا، لیکن جس نے کہا رہنے دو، 1-2 منٹ کی تو بات ہے، تو وہ بالکل گویا کہ کفر پہ راضی ہوا، تو اس لیے اس کو احتیاطاً تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا چاہیے۔ میں احتیاطاً کا اس لیے حکم دے رہا ہوں کہ آپ نے مجھے نہیں بتایا کہ وہ کفر کس قسم کا تھا۔ اگر تو وہ کفر ایسا ہوتا کہ بالکل انسان کو دائرہ اسلام سے باہر نکال دیتا، مرتد کر دیتا، تو پھر تو احتیاطاً کا لفظ نہ ہوتا، پھر تو فرض ہوتا۔ لیکن چونکہ مجھے بھی نوعیت نہیں پتہ، تو اور عمومی طور پہ جو فلم ڈراموں وغیرہ کے اندر کفریات نظر آتے ہیں وہ ارتداد والے نہیں ہوتے، اس سے کم درجے کے ہوتے ہیں، تو احتیاطاً جتنے بھی بیٹھے تھے آپ سمیت، جس نے سائل نے سوال کیا ہے، سب کو چاہیے کہ احتیاطاً تجدید ایمان اور تجدید نکاح کریں۔ اور نیکسٹ ٹائم کے لیے بس یہ ذہن میں رکھیں کہ اس طرح کسی کفر کو جاری رکھنے کا کہنا یہ یقیناً رضا بالکفر ہی بنتا ہے اور اس میں بہت گناہ ہے۔ کسی نے پوچھا ہے کہ اگر بالوں میں پرماننٹ ہیئر کلر لگا لیا جائے تو وضو کا کیا حکم ہوگا؟ یعنی ایسا کلر لگایا جائے کہ جو اترے گا نہیں۔ دیکھیں، وضو ہو جائے گا، کیونکہ یہ کلر ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی اپنی بہت ہی بڑی کوئی جسم بنا لے اور تہ بنا لے کہ اس کے نیچے نہیں پہنچ سکتا، تو اس لیے اس پہ بالکل ہو جائے گا۔ بلکہ اگر فرض کر لیں کوئی غلطی سے ایسی چیز لگا بھی لیتا کہ وہ ایسی چمٹ جاتی بالوں کے ساتھ کہ جسم بنا لیتی اور اب اتارنا اس کا مشکل تھا، تو یہ ایک شرعی مجبوری بن جاتی کہ اب اسی پر آپ پانی بہا لیتے تو کافی تھا۔ جیسے یہ دانت ہوتے ہیں، خول چڑھا لیتے ہیں، ہم اس کو اتار نہیں سکتے ہیں، ضرورت ہوتی ہے تو خول پہ پانی بہا لیں، کافی ہیں۔ ایسے پلاسٹر وغیرہ چڑھا ہوتا ہے تو آپ دیکھیں ادھر ہاتھ دھونا معاف ہو جاتا ہے، اس پہ خالی مسح کر لینا کافی ہے۔ تو لیکن بہرحال ابھی جو آپ نے صورتحال بتائی، اس میں تو خالی کلر آیا ہے، کوئی جسم نہیں بنا، تو بالکل اس پہ وضو ہو جائے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کپڑے نہ پہنے ہو، صرف ایک چادر سے اپنے آپ کو ڈھک لے، تو ایسی صورت میں ذکر اذکار کرنا اور نعت سننا، وظیفہ پڑھنا کیسا ہے؟ اب ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی وجہ ہو، صورتحال تو بن سکتی ہے، ویسے تو کسی نے کویسچن ہی کیا تھا، لیکن بہرحال اگر آپ نے مکمل بدن ڈھک لیا ہے تو ذکر اذکار جائز ہے، نعت سننا بھی جائز ہے، وظیفہ پڑھنا بھی جائز ہے، لیکن مناسب نہیں ہے ایسی حالت، ٹھیک ہے نا؟ لباس اپنا بدل لیں۔ فرض کر لیں کہ حالت جنابت میں ہے انسان، جسے جسمانی تعلق قائم ہو، ابھی وہ ویسی ہے، تو وہ چاہتا ہے میں پڑھ لوں، تو یہ کیا اتنا نہیں ہو سکتا کہ آدمی جا کر کلی کر لے، وضو کر لے؟ تھوڑا سا وضو کرنے میں تو پرابلم نہیں ہے، اور کپڑے بدل کر پھر وہ وظیفے وغیرہ پڑھے، نعت وغیرہ سنیں، کہ ہر ذکر الہی کا ایک ادب اور احترام ہے۔ نعت ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا پر مشتمل ہوتی ہے، وظائف اکثر قرآنی ہوتے ہیں یا اسماء الہیہ کے ہوتے ہیں، اور اسی طرح ذکر اذکار بھی بعض اوقات اللہ تعالیٰ کے ہی اسماء پر مشتمل ہوتا ہے، دیگر معاملات، تو ان کا ادب احترام چاہیے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس طرح کرنا جائز ہے لیکن مناسب نہیں ہے۔ مناسب یہ ہے کہ آپ کلی کریں یا کم از کم وضو کر لیں اور پھر کپڑے پہن کر آپ ذکر اذکار کریں۔ یہ کہتے ہیں کہ غیر مسلم، انہوں نے ہندو کا لفظ کہا تھا، کہ ہندو ڈاکٹر سے علاج کرانا کیسا ہے؟ ہم نے کافی لوگوں سے علاج کروایا لیکن شفا حاصل نہ ہو سکی، اب اس سے علاج کروایا تو ہو گئی، اب ہم کسی اور کا اس سے کروانا چاہتے ہیں تو کیا ہم کروا سکتے ہیں کہ نہیں؟
دیکھیں غیر مسلم ڈاکٹر سے علاج کروانے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، بالکل آپ کروا سکتے ہیں، تو اس مذہب نے اس کو منع نہیں کیا۔ ہاں اگر فرض کر لیں کہ ہماری فیمیل کوئی بہن ہے ہماری، وہ ڈاکٹر سے علاج کروانا چاہتی ہے اور مسلمان ڈاکٹر موجود ہیں، تو افضل اور اولیٰ یہ ہے کہ غیر مسلم کے پاس نہ جائیں، وہ مسلمان کے پاس جائیں، یہ سب سے افضل اور اولیٰ۔ اس طرح مردوں کے لیے بھی میں یہ کہوں گا کہ اگر مسلمان ڈاکٹر ہیں تو اس سے کرائیں، لیکن فرض کر لیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ غیر مسلم ڈاکٹر بہت فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے، مسلمان اتنا نہیں ہے، تو پھر غیر مسلم کے پاس جانے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک مکھی، اس کا نام ہے بلیک سولجر، اس مکھی کی خرید و فروخت کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں اس مکھی کو اگر مختلف کاموں میں یوز کیا جاتا ہے، چاہے وہ دوا بنانے کے سلسلے میں یا اور اس سے بینیفٹ حاصل کرنا ممکن ہو، تو پھر اس کی سیل پرچیز جائز ہو جائے گی۔ ویسے حشرات الارض کی سیل پرچیز منع ہوتی ہے، لیکن بہت ساری چھپکلیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو علاج معالجے میں استعمال ہوتی ہیں، کیچوا استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح شہد کی مکھی کا شہد تو آپ لیتے ہیں، تو شریعت نے اس کو جائز قرار دیا ہے۔ ریشم کے کیڑے پالتے ہیں لوگ، اس کی باقاعدہ خرید و فروخت ہوتی ہے، ان سے ریشم نکلوایا جاتا ہے۔ ہماری گاؤں میں ہماری خالہ تھیں، وہ نکالتی تھیں باقاعدہ، میں بتاتی تھیں شہتوت کے پتے کھاتے ہیں اور وہ ریشم بکتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جن حشرات الارض کی خرید و فروخت جاری ہو وہ صحیح ہے، اس کو آپ خرید سکتے ہیں، بیچ سکتے ہیں، لیکن جن کی نہیں ہے تو پھر یہ مال نہیں ہے، شریعت کی نگاہوں میں غیر ضروری طور پر خرید و فروخت واقع نہیں ہوگی، جہاں ضرورت ہوگی تو بالکل ہو جائے گی۔ ایک کویسچن یہ کیا کہ ایک بہن کہتی ہیں کہ میں عالمہ ہوں اور کئی سال ہو گئے میری شادی کو، لیکن اولاد نہیں ہے، تو وہ گھر والوں نے بضد ہوئے کہ کوئی روحانی علاج کروائیں۔ اب ہم جہاں جاتے ہیں وہ عجیب و غریب پابندیاں لگا دیتے ہیں، فوتگی والے گھر نہ جانا، کسی زچہ کے پاس نہ جانا، شادی بیاہ جہاں ہو رہی ہے وہاں نہ جانا۔ اب میری ساس جو ہیں وہ اپنے بیٹے کی، ان کے شوہر کی دوسری شادی کرنا چاہ رہی ہیں، تو پھر ایک پیر صاحب کا پتہ چلا ہے، ان کے پاس گیا، انہوں نے ایک نئی پابندی لگا دی۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی شادی شدہ عورت سے گلے نہیں ملنا۔ اب یہ کہتی ہیں کہ میں دین کا کام کرتی ہوں تو عورتیں ملتی ہیں، ملاقات ہوتی ہیں تو ہم گلے ملتے ہیں آپس میں۔ اب یہ عجیب کنڈیشن لگا دی، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں ہمارا مذہب اسلام اس قسم کی کسی پابندی کا کوئی انسان کو پابند نہیں بناتا، نہ بانڈ کرتا ہے۔ یہ خود ساختہ پابندیاں ہیں، ہر ایک جو ہے وہ اپنی ایفیشنسی دکھانے کے لیے، اپنے آپ کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ روحانیات میں ماہر ہوں اور میں اس روحانیات کی گہرائیاں جانتا ہوں، اسی طرح پبلک کو پریشان کرتے ہیں۔ آپ کو کوئی پابندی کی ضرورت نہیں، آپ اس گھر پہ رہیں، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کثرت سے استغفار کریں، یہ قرآن سے ثابت ہے، کثرت سے استغفار کریں، انشاءاللہ اگر آپ کی قسمت میں اولاد ہوئی تو آپ کو مل جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ یہ ازلی فیصلے ہیں اللہ تعالیٰ کہ کس کے اولاد ہوگی، کس کے نہیں ہوگی، کس کے لڑکے ہوں گے، کس کے لڑکیاں، کتنے لڑکے کتنے لڑکیاں، کسی کے کچھ نہیں ہوگا، کسی کو بہت زیادہ اللہ دے گا، یہ تقسیم اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اس لیے علاج کروانے کو میں منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایسے لوگوں سے علاج کروانا جن کو خود شریعت کا نہ پتہ ہو اور وہ شریعت کو پیچھے رکھ کر اپنے آپ کو نمایاں کر کے اپنا نمبر بنانے کے چکر میں ہوں، ایسے لوگوں کے پاس جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہمارا مذہب کسی چیز سے منع نہیں کرتا، یہ سب توہم پرستیاں ہیں۔ آپ لوگ ان لوگوں کو خود ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو آزمائش میں ڈالتے ہیں۔ آپ تو عالم ہیں، آپ اپنے گھر والوں کو سمجھائیں کہ بھئی ایسا نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا، قرآن منع نہیں کر رہا، یہ کہاں سے تم نے پابندیاں نکالی؟ اچھا بتاؤ کہاں سے تو ثابت ہو گئی یہ پابندیاں؟ وہ کئی کلپ میرے پاس آئی، وہ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ گھر میں کون سے اچھے جنات ہیں یا برے جنات۔ پھر وہ کہتے کیا ہیں، اگر بلی نے بچے دے دیے نا گھر میں تو اچھے جنات ہیں، ورنہ نہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں کہ جو بالکل سادہ لوہ قسم کے لوگ، ان کو پکڑ لیتے ہیں، اور چونکہ ہمارے لوگ اپنے مذہب کو جانتے نہیں ہیں، وہ ان کے ہاتھوں بے وقوف ہوتے رہتے ہیں۔ یوٹیوب پہ دیکھیں، کارنامے بڑے آپ کو نظر آئیں گے، ہیڈنگ یہ ڈالی ہوگی، گھر میں اچھے اور برے جنات کی پہچان کا طریقہ، بابا نے راز کھول دیے۔ بس جب یہ دیکھیں گے راز کھول دیے، ملینز کے اعتبار سے لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں گے۔ اور آپ اگر یہ پوسٹ چلا دیں کہ جی فلاں جگہ درس قرآن ہوگا، درس حدیث ہوگا، درس فقہ ہوگا، لوگوں کو اللہ کے قریب کیا جائے گا، آپ کے 5 سے 10 آدمی ہوں گے بس۔ یہ ہماری ذہنی اور اخلاقی پستی کا عالم ہے۔ اس لیے بہن آپ بالکل بے فکر ہو کے اپنے شوہر کو اپنے اعتماد میں لیں اور یہ طریقہ اختیار کریں۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی جی فرمائیے۔
جہاں وہی میں نے ایک تو طلاق والا سوال کیا سر اور ایک بچے والا. دوبارہ بولیے, آپ آن ایئر ہیں, پبلک آپ کو سن رہی ہے, ٹھیک ہے, بولیے. ہاں جی, محمد صفدر میرا نام ہے سر. مسئلے پر آئیں. ضلع راجن پور سے میں بول رہا ہوں. تو گزارش یہ ہے کہ طلاق کے بارے میں پوچھنا تھا کہ ہمارے بھائی سوال کریں, آپ سوال کیجئے بھائی جان, سوال کریں. جی ہاں, سوال یہ ہے سر کہ ہمارے ایک عزیز ہیں, انہوں نے طلاق دیا اپنی بیوی کو. جی. اب وہ ان کے رشتہ دار اور ان کے دوست اب آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت امام شافعی کے نزدیک جو ہے نا وہ 3 طلاقیں دی ہیں. 3 طلاقیں دی ہیں کہتے ہیں سر کہ حضرت امام شافعی. بھائی جان 1 طلاق دی ہے, 2 دی ہیں, 3 دی ہیں. چلیں بس ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا ہوں, ٹھیک ہے, بس نیکسٹ وہ لے لیں. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن. جی میرا سوال یہ ہے روزوں سے متعلق, فدیے سے, مطلب میں ڈائبٹک ہوں پچھلے کوئی 7-8 سال سے, اور میں مطلب روزے رمضان کے الحمدللہ پورے رکھتی ہوں, لیکن پھر بھی میں احتیاطاً فدیہ ادا کر دیتی ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ کبھی کوئی طبیعت خراب ہو یا میرا کوئی روزہ چھوٹ جائے, لیکن کبھی ایسا ہوا نہیں الحمدللہ. لیکن جو میری پچھلی روزے چھٹے ہوئے تھے مطلب پاسٹ میں, تو میں نے اس طرح سے کیا کہ میں نے ان کا حساب کر کے ان کا فدیہ ادا کر دیا نا. چلو ٹھیک ہے, میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا, میں بتاتا ہوں آپ کو. پہلے ان کے لے لیتے ہیں. یہ اصل میں 3 طلاقیں دی ہوں گی, تو بعض رشتہ دار جن کو دین کی ABC نہیں آتی, لیکن وہ اس طرح حرام کو حلال کرنے کے چکر میں, اپنی آخرت کی بربادی کا سامان کرنے کے چکر میں اس طرح کے مشورے دیتے نظر آئیں گے. جی, امام شافعی کے نزدیک 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں, حالانکہ ہے ہی نہیں. چاروں ائمہ کے نزدیک, امام اعظم, امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل, سب کے نزدیک 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں. ایک وقت میں ایک لفظ سے کہہ دیں کہ میں نے تجھے 3 طلاقیں دی, یا الگ الگ الفاظ سے کہیں میں نے تجھے طلاق دی, میں نے تجھے طلاق دی, میں نے تجھے طلاق دی. یاد رکھیں 3 طلاقیں 3 ہی واقع ہوں گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ادوار میں لوگوں کو اپنی بات کو دہرانے کی عادت تھی, جس کو تاکید کرنا کہتے ہیں. طلاق طلاق طلاق. وہ 1 طلاق کا ارادہ کرتے تھے, 2 طلاق صرف سنانے کے لیے, سمجھانے کے لیے, کہ کوئی ایسا نہ ہو شک و شبہ رہے, دہرا دیا کرتے تھے. جیسے ہم کہتے ہیں یار پانی پلا دو, پانی پانی, تو یہ 3 پانی نہیں منگائے, 1 پانی. لیکن جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ, اچھا یہ بھی یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی جب یہ ظاہر ہو گیا کہ 3 طلاقیں دینے کا ہی شوہر کا قصد و ارادہ تھا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طلاقیں نافذ مانی ہیں. یہ ذہن میں رکھیں. اب یہ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا, تو وہ اسلوب کلام تبدیل ہوا, اور حضرت عمر فاروق نے غور کیا کہ اب لوگ 3 طلاقوں کا ہی ارادہ کر رہے ہیں, تاکید زیادہ نہیں کرتے ہیں. تو لہٰذا آپ نے پھر حکم دیا کہ ہم 3 طلاقوں کو 3 مانیں گے, اور تمام جو اس وقت صحابہ اس پہ متفق ہوئے. اب جب ایک مجتہد صحابی نے یہ فیصلہ فرمایا, اور مجتہد کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کی کیفیات, ان کے ذم عرف, ان کے ماحول, ان کی ذہنی کیفیات کے مطابق فتوے کو تبدیل کرتا رہتا ہے, کر سکتا ہے. جیسے ہم بھی, آپ کو کتنی چیزیں جو ہیں وہ پرانی, اس کو ہم کہتے ہیں, جیسے الکحل کا استعمال منع کیا ایک زمانے تک علماء نے, جب یہ بہت زیادہ پھیل گیا, عموم بلوہ ہو گیا, تو اب الکحل کا استعمال دواؤں میں, بعض غذاؤں کے اندر جائز قرار دے دیا, ایسی اسپرٹ کا پالش وغیرہ میں جائز قرار دے دیا. یہ بھی معاملہ اسی طرح کا تھا. یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی صراحتاً قرآن کے حکم کو بدل دیا, بلکہ یہ تو موقفی عربوں کے اسلوب کلام پر تھا. پہلے تاکید کرتے تھے, لفظ کو دہراتے تھے, پھر وہ دہرانے کی عادت ختم ہو گئی, 3 طلاق کا ارادہ ظاہر ہوا, تو آپ نے اس پر فیصلہ فرمایا. پھر چاروں ائمہ اس پر متفق ہوئے, اور 1500 سال کے تمام بڑے بڑے فقہا اسی پر متفق رہے. لہٰذا اب یہ کہنا کہ جی امام شافعی نے کیا, یا کوئی کسی کی بھی آپ مینورٹی کا فتویٰ لے لیں, آپ میجورٹی ایک طرف ہے جو فقہ ہم مانتے ہیں, بڑے بڑے فقہا ہمارے درمیان ہیں, اور ہم کسی کا بھی جو قول ہمیں پسند آ جائے نا, وہ کہے 3 طلاقیں ہوئی نہیں, 3 دے دو, 1 بھی نہیں ہوگی. بعض تو ایسے بھی آپ کو ملیں گے, بعض کہیں گے نہیں 1 ہو گئی ہے. دونوں مسئلے غلط ہیں. 3 طلاق کے بعد حلالہ کے بغیر آپ ساتھ نہیں رہ سکتے, یہ زنا کا دروازہ کھل جائے گا. اس لیے اگر وہ نہیں مانتے, اور یہ جیسے امام شافعی کے قول لے کر آ گئے, حالانکہ ان کو پتہ ہی نہیں, ان سے پوچھیں امام شافعی تھے کون, ذرا یہ تو بتاؤ, تو ان لوگوں کے, اس طرح کے لوگوں کا بھی بیک آؤٹ کریں, اور جو 3 طلاق کے بعد اپنی زوجہ کو لے کے گھر میں رہ جائے, اس سے بھی آپ بالکل بیک آؤٹ کریں, اور ان سے میل جول ترک کرنا آپ پہ لازم ہوگا.
بہن نے فرمایا میں شوگر کی مریضہ ہوں، ویسے پورے روزے رکھتی ہوں، لیکن احتیاطاً کچھ فدیے بھی دے دیتی ہوں کہ ہو سکتا ہے آگے کچھ رہ جائے۔ یاد رکھیں کہ پہلے فدیہ دینے سے تو ادا ہی نہیں ہوگا، نفلی صدقہ ہے۔ اگر بعد میں رہ بھی جائے اور آپ فدیہ پہلے دے چکی ہیں تو یہ فدیہ اس روزے کے رہ جانے والے روزے کا فدیہ نہیں بن سکتا۔ فدیہ تو ہوتا ہے جب روزہ رہ جائے تب اگر کوئی ضرورت ہوتی ہے اور شریعت اجازت دیتی ہے پھر آپ پیسہ خرچ کریں تو فدیہ بنے گا۔ اس لیے جو آپ نے احتیاطاً دیے وہ تو ہیں ہی نہیں فدیے، وہ تو صرف نفلی صدقہ ہے۔ دوسرا آپ نے فرمایا کچھ روزے رہ گئے تھے ان کا میں نے فدیہ دیا۔ دیکھیں جب تک آپ روزے رکھنے پہ قدرت رکھتی ہیں آپ کا فدیہ قبول نہیں ہوگا۔ آپ جیسے سردیاں ہیں اس میں ایک روزہ رکھیں، 4 دن کا گیپ کریں، ایک روزہ رکھیں، جب تک آپ قضا رکھنے پر قدرت رکھتی ہیں آپ کا فدیہ ہوگا ہی نہیں۔ یہ نفلی صدقہ ہو گیا، فدیہ نہیں ہوا۔ ماشاءاللہ آپ رمضان کے روزہ رکھتی ہیں، میری والدہ کا انتقال ہو گیا، ان کو شوگر تھی، بی پی بھی ہوتا تھا اور دیگر امراض بھی، پورے رمضان کے روزے ایک روزہ نہیں چھوٹتا تھا اور صحت بہترین رہتی تھی۔ آپ روزہ رکھیں اور فدیے کو چھوڑ دیں۔ ہاں اگر آپ سمجھتی ہیں کہ اب ایسے عمر کا سٹیج آ گیا ہے کہ کسی بھی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ سکتا ہے تو آپ وصیت کر جائیں کہ اگر میں فوت ہو جاؤں تو میرے اتنے روزے رہتے ہیں، میرے مرنے کے بعد اس کا فدیہ ادا کر دینا۔ لیکن جب تک آپ رکھنے پہ قدرت رکھتی ہیں آپ فدیہ نہیں دے سکتی، نہ وہ فدیہ مقبول ہوگا۔ ایک مختصر سا بریک پہ جائیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے 2 کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے، بس سیدھے سیدھے سوال کیجیے، اب شاباش آ رہی ہے آپ کو۔ سوال میرا پہلا یہ تھا کہ میری ساس عدت میں بیٹھی ہوئی ہیں، جی تو ان کے نوازے کا جو ہے وہ دل کا آپریشن ہوا ہے، تو کیا وہ عیادت کے لیے جا سکتی ہیں؟ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ جو جگہ جگہ صدقے کے باکس وغیرہ لگے ہوئے ہوتے ہیں تو اس میں جو لڑکے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان کو سیلری لینا ان کے لیے جائز ہے ناجائز ہے؟ مطلب کیا یہ اس باکس میں سے نکال لینا خود یا کیا؟ نکال لینا نہیں، مقصد باکس کی جو ڈیوٹی دے رہے ہیں تو وہ سیلری لیتے ہیں، تو بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ صدقے کا پیسہ ہے، سیلری لینا صحیح نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اور ایک سوال تیسرا یہ تھا مفتی صاحب جی کہ میت جو ہو جاتی ہے اکثر گھروں میں تو لوگ جو ہے نا وہ شربت وغیرہ اور ڈبل روٹی وغیرہ لے کے جاتے ہیں نا، جلیبی وغیرہ میت کے گھر میں، تو یہ لے کر جانا صحیح ہے یا نہیں؟ کس نیت سے لے کے جاتے ہیں؟ بس ایسے ہی دینے کے لیے، جہاں جس گھر میں میت ہوتی ہے اس گھر میں دینے کے لیے۔ چلے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، ایک اور کالر ہیں، پہلے کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میں جنگ سے بات کر رہا ہوں۔ بیٹا سوال کریں آپ۔ جی سوال یہ ہے کہ ایک مفتی صاحب سے سنا ہے کہ نماز کے دوران جو آنکھوں سے پانی آئے وہ حرام ہوتا ہے، اس سے نماز اور وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اچھا، لیکن یہ بھی سنا ہوا ہے کہ نماز خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنی چاہیے، تو اگر رونا آ جائے تو پھر اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ خرگوش کھانا کیسا ہے، حلال ہے یا حرام ہے؟ ٹھیک ہے، اور میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کو۔ دیکھیں جب تک عورت عدت میں ہوتی ہے وہ سخت ضرورت کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکل سکتی ہیں، چاہے وہ 90 سال کی بوڑھی خاتون ہی کیوں نہ ہو۔ اور نواسے کا آپریشن ایسی ضرورت نہیں ہے کہ جس کے لیے گھر سے باہر نکلا جائے، وہ فون پہ کر سکتی ہیں۔ آج کل جدید ٹیکنالوجی ہے، آپ لائیو ویڈیو کال کروا دیں، یہیں سے بیٹھ کے نواسے سے عیادت ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے گھر سے باہر نکلنا شرعاً جائز نہیں ہے، یہ گناہ گار ہوں گی، اور جو ان کو لے کر جائیں گے وہ سارے کے سارے گناہ گار ہوں گے جو اس پر راضی ہوں گے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ یہ صدقے کے باکس رکھے ہوتے ہیں اور بعض لوگ اس پہ باقاعدہ ان کی حفاظت کی ڈیوٹی دے رہے ہوتے ہیں، اسی میں سے ان کو اگر سیلری نکال کر دے دی جائے، جو ادارہ جو بھی رکھا ہوا جس نے باکس، تو کیا ان کے لیے یہ سیلری لینا جائز ہے؟ بعض کہتے ہیں یہ صدقے کا ہے، آپ کو سیلری لینا صحیح نہیں ہے۔ دیکھیں بالکل جائز ہے، جب ایک شخص ایک ڈیوٹی دے رہا ہے، اپنی سروس پرووائڈ کر رہا ہے تو وہ سیلری کا مستحق ہوگا، بشرطے کہ پہلے ٹائمنگ بھی طے کر لی ہو اور اجرت بھی طے کر لی ہو۔ اور اجرت جب آپ یہ سروس پرووائڈ کر کے جو اجرت طے کرتے ہیں یہ فکس رقم ہونی چاہیے کہ یہ مہینے کا مجھے 5000 ملے گا، 10,000، یہ نہیں کہ جتنا آئے گا صدقے کا اس کا 2% آپ کو دے دیں گے۔ اگرچہ اس کے لیے بھی جواز کا قول ہو سکتا ہے، لیکن بہتر صورتحال جو بالکل شریعت کے موافق اور مطابق ہے وہ یہی ہے کہ پہلے آپ ٹائمنگ بھی سیٹ کریں، روزانہ کتنے دیر ڈیوٹی ہوگی اور اس کا کتنا پیسہ ہوگا۔ ابھی یہ یاد رکھیے کہ امپلائی کا ہیڈک نہیں ہوتا کہ سامنے والا آپ کو کہاں سے یہ پیسہ دے رہا ہے۔ اگر کوئی چوری کر کے لا کر آپ کو، جیسے دیوار بنوائی اور چوری کر کے لایا، آپ کو پیسہ دے دیا، اس کے لیے اس کے لیے دینا حرام تھا، چوری کرنا حرام تھا، لیکن مزدور کے لیے لینا بالکل طیب اور حلال ہے۔
کیونکہ آپ کا ہیڈک نہیں ہے کہ کہاں سے لا رہے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں میری نالج کے مطابق کہ جو بینکوں کے اندر اربوں روپیہ رکھا ہوا ہے وہاں سے سود حاصل کرتے ہیں اور اسے سیلری میں امپلائی کو دے دیتے ہیں. تو اب وہ امپلائی کے حساب و کتاب کرے کہ آپ کہاں سے لے کر آئے تھے, آپ فراڈ کر کے تو نہیں لے کر آئے. نو, پتہ بھی چل جائے تب بھی شرعاً بالکل جائز ہے, لہٰذا ان کے لیے سیلری لینا جائز. یہ کہنا کہ یہ صدقے کے پیسے سے دیتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو ویلفیئر اداروں میں جاب کر رہے ہیں وہ تقریباً صدقے کے پیسے سے ان کو دے رہے ہوتے ہیں, اس میں جواز کی صورت نکال کر, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لے سکتے ہیں. یہ کہ کہتے ہیں ہمارے یہاں جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے گھر میں لوگ شربت, ڈبل روٹی اور دیگر چیزیں لے کر جاتے ہیں, یہ کیسا ہے لے جانا؟ دیکھیں یہ تو فقہا نے لکھا ہے کہ جب پہلا دن ہو, صرف پہلے دن کے بارے میں لکھا ہے کہ میت ہوئی ہے, وہ لوگ شاید کھانا نہ بنائیں, بیچارے پریشان ہوتے ہیں, صدمے میں ہوتے ہیں, تو پھر اچھا ہے کہ محلے والے یہ رشتہ دار ان کے لیے کھانا لے جائیں تاکہ وہ کھانا کھا لیں. لیکن یہ بھی وہی انسانی ہمدردی, ایک اخلاقی صورتحال ہے, کوئی فرض یا واجب نہیں ہے اور اس میں کسی کھانے کی تخصیص نہیں ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کے علاقے میں معروف ہو گیا یہ ڈبل روٹی جانی ہے, شہد جانی ہے, انڈے جانے ہیں اور شربت جانا ہے. یہ تخصیصات کہاں سے نکالی؟ اسی سے جب ہم ایک چیز کی اجازت دیتے ہیں نا اور لوگوں کو سمجھاتے نہیں ہیں تو پھر پھلجڑیاں, جس کو میں بدعتیں کہتا ہوں, یہ بدعتیں ایجاد ہو جاتی ہیں ہمارے یہاں. اس لیے بس پہلے دن, اس کے بعد دوسرے دن نہیں, بس پھر نہیں, پھر وہ خود کریں گے کیونکہ پہلے دن صدمہ زیادہ ہوتا ہے, پھر وہ خود کھانا وغیرہ بنا سکتے ہیں, بنائیں گے, پھر ان کو پاس لے کر جانا کوئی لازم نہیں ہے. پہلے دن جو ہے وہ لے جا سکتے ہیں اور اس میں بھی کوئی کھانے کو مخصوص کر لینا اپنے پاس سے یہ صحیح نہیں ہے, کوئی سا بھی کھانا لے جائیں. یہ کہتے ہیں کسی مفتی صاحب سے سنا ہے کہ اگر نماز پڑھتے ہوئے آنکھوں سے پانی جاری ہو جائے تو وہ حرام ہوتا ہے اور نماز ٹوٹ جاتی ہے, کیا حکم ہوگا؟ حالانکہ ہم تو روتے ہیں, یہ سنا ہے کہ جی خشوع و خضوع سے نماز پڑھیں, اور جب دل لگا کے نماز پڑھتے ہیں تو بعد وقت رونا آ جاتے ہیں, آنسو نکل آتے ہیں. دیکھیں پہلی بات تو بیٹا جس نے یہ بتایا نا وہ مفتی نہیں ہوگا, میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں. یا تو اس نے وہ جو آج کل مفتی بننے کا شوق ہو گیا ہر ایک کو, جس کو یوٹیوب پہ دیکھیں گے اس کے نام کے ساتھ مفتی لگا دیا ہے. اتنا شوق ہو گیا ہے تاکہ لوگ کہیں جی مفتی ہیں کوئی. حالانکہ مفتی ایک بہت بڑا منصب ہوتا ہے ہمارے ہاں اس دینی حلقے کے اندر, بہت بڑا منصب ہوتا ہے مفتی. یہ عام آدمی نہیں ہو سکتا. آج ہر مقرر اپنے نام کے ساتھ مفتی لکھے ہوئے اور سب سمجھتے ہیں مفتی ہے. زندگی میں 2 فتوے نہیں لکھے, مشکل فتویٰ پیش کر دیں تو آئیں بائیں شائیں کریں, مفتی بن کے بیٹھ گئے. تو ایک تو آپ یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ مفتی اور غیر مفتی کا فرق آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے, ٹھیک ہے نا. تو یہ ہر ایک مفتی ہوتا نہیں, کیونکہ یہ جو مسئلہ انہوں نے بتایا ہے یہ تو ایک مطلب بالکل ہمارے جو بچے پڑھتے ہیں نا, بچے دارالعلوموں کے اندر دوسرے سال میں ثانیہ کے اندر, وہ بھی اس کا جواب صحیح دے دیں گے. تو وہ مفتی صاحب نہیں ہوں گے, اور یا پھر آپ کو غلط فہمی ہوئی کہ کوئی عالم تھا اور آپ اس کو مفتی کہہ رہے ہیں. وہ مفتی نہیں کہتا اپنے آپ کو, لیکن آپ سمجھ رہے ہیں. ہر مسئلہ بتانے والا مفتی نہیں ہوتا. بعض لوگ میڈیا پر آ کے مسئلے بتانے کا شوق ہوتا ہے, وہ عالم تک نہیں ہوتے اور وہ مسئلے بتا رہے ہوتے ہیں. بعض ایسے ہوتے ہیں جو اپنے نام کے ساتھ مفتی لکھ لیتے ہیں, مفتی نہیں ہوتے, وہ مسئلے بتا رہے ہوتے ہیں. اور ہم لوگ سنتے ہیں تو یہ رمضان میں خاص طور پہ بھرمار ہو گیا, آپ دیکھیے گا, اور غلط سلط مسئلے بیان کر رہے ہوتے ہیں. یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ آپ بہار شریعت پڑھتے ہیں نا, اس میں بہت سارے مسائل ایسے ہیں خصوصاً جو معاملات کے ہیں جو تغیر زمانہ کے اعتبار سے اب تبدیلی کا تقاضا کر رہے ہیں. کیونکہ وہ پہلے دور کے حساب سے فتوے تھے, اب ماحول بدل گیا. اب اگر کوئی یہ کہے جی میں تو بہار شریعت سے مسئلہ بتا رہا ہوں, غیر مفتی کو یہ مسئلہ بتانا بھی شرعاً جائز نہیں ہے. میں نے ابھی سنی 1-2 کلپیں میرے پاس آئیں, بالکل غلط مسئلہ, اس دور کے اعتبار سے وہ مسئلہ نہیں بیان کرنا چاہیے تھا. لیکن اگر ہم جیسا آدمی اس کی نشاندہی کرے اسے فوراً مخالفت سے تعبیر کر دیا جاتا ہے, جی مخالفت کر رہے ہیں. دیکھیں بہار شریعت میں لکھا ہے, بھائی بہار شریعت میں لکھا ہے, لیکن کیا یہ بیان ہی یہ مسئلہ اس وقت بیان کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ جو اسباب 6 کہلاتے ہیں, 6 اسباب ایسے ہوتے ہیں جن کی بنا پر حکم بدل جاتا ہے. پہلے زمانے کا وہ قول جو لوگوں کو بیان کیا تھا جس کو مفتہ بہی قول کہتے ہیں, وہ آج کے دور میں غیر مفتہ بہی ہو جاتا ہے بعض اوقات, اور بعض اوقات جو غیر مفتہ بہی پہلے تھا وہ مفتہ بہی ہو جاتا ہے. اس کی شناخت اور پہچان کے لیے دقت نظری اور وسیع علم درکار ہوتا ہے. اب جو اس فیلڈ کا ہی نہیں ہے, خالی بہار شریعت سے پڑھ کے اس نے مسئلہ بیان کر دیا, یہ اسے پتہ ہی نہیں کہ عرف بدل گیا ہے. میں نہیں کہتا ہوں, میں آپ کو آقا نعمت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانِ شمع رسالت شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے جو فتاوی رضویہ میں اصول بیان کیا وہ میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں. فرماتے ہیں کہ جو فتویٰ دے اور اپنے زمانے کے عرف, لوگوں کی طبیعتوں, کیفیات کو نہ جانتا, اس پہ نظر نہ ہو, وہ فتویٰ دینے میں ضرور جاہل ہے.
ایک مقام پہ فرمایا کہ وہ گناہ کر رہا ہے اور ظلم کر رہا ہے۔ یہ آسان نہیں ہوتا مسئلے بیان کرنا جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، انتہائی مشکل ترین فیلڈ ہے ہماری مسائل کی، تو برا کوئی نہ مانے، یہ شوق چھوڑ دیں۔ مطلب جس کو نہیں آتا، جو مفتی نہیں ہے نا، وہ مسائل بیان نہ کرے، وہ مطلب دوسرے واقعات بیان کریں، ترغیب، ضرب الامثال، یہ آپ کی فیلڈ ہی نہیں ہے۔ آپ بیان کریں گے اپنے لیے وبال آخرت جمع کریں گے، ہمارا مشورہ ہے، باقی جو کرنا چاہے کرے۔ تو بیٹا جواب یہ ہے کہ آنسو اگر آپ کے ویسے نکلے، آنکھ میں بیماری نہیں ہے، بالکل کوئی نماز نہیں ٹوٹے گی نہ وضو ٹوٹے گا۔ ایک انہوں نے کویسچن کیا کہ خرگوش کھانا کیسا ہے؟ بالکل جائز ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کھانا ثابت ہے، یہ طیب اور حلال جانور ہے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کویسچن یہ ہوا تھا کہ کسی کو پیسوں کی ضرورت ہو، یعنی قرض لینا ہے، تو کیا غیر مسلم سے قرض لے سکتے ہیں؟ غیر مسلم نے آفر کی ہے کہ آپ جتنے پیسے لیں اتنے ہی دیں، میں سود وغیرہ نہیں لوں گا، تو کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں ہمارا مشورہ یہ ہے کہ غیر مسلم سے قرض نہ لیں تو بہت بہتر ہے آج کل کے دور میں خاص طور پر، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہودی سے قرض لینا ثابت ہے اور اپنی زرع اس کے پاس رکھوانا بطور رہن بھی ثابت ہے، لیکن میں آج کل کے دور کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ویسے بھی آپ دیکھیں آپ غیر مسلم سے قرض لیں گے تو ایک تو اس کے احسان تلے دب جائیں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ غیر مسلم کی عظمت آپ کے دل میں بیٹھ جائے کہ کتنا اچھا آدمی ہے، مسلمان قرضہ نہیں دے رہا، یہ دے رہا ہے، اور پھر ہو سکتا ہے آہستہ آہستہ شیطان اس کے کفر کو آپ کو پسند کروا دے۔ دیگر یہ کہ جب آپ اس سے احسان لے لیں گے تو علماء نے لکھا ہے کہ الاحسان یقطع اللسان، احسان زبان کو کاٹ دیتا ہے۔ شاید پہلے آپ کبھی اس کو اسلام کی دعوت دے دیتے، لیکن قرضہ لے کر احسان مند ہو کر پھر بہت مشکل ہے کہ آپ اس کو اسلام کی دعوت دیں یا اسلام کی طرف اس کو لانے کی کوشش کریں۔ پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کا دوست ہو، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ پھر وہ آپ سے اسلام کے خلاف کسی کام کے بارے میں کچھ کہے، یا آپ کے سامنے اسلام کو برا کہہ رہا ہو، اسلام کے اوپر تنقید کر رہا ہو، لیکن جب ایک احسان لے لیتا ہے آدمی، اس کو خوف ہوتا ہے کہ مجھ سے پیسہ مانگے گا، تو پھر وہ مصلحتاً ایک مجرمانہ خاموشی میں مبتلا ہوتا ہے کہ یار کیسے بولوں، اس کا تو قرض لیا ہوا ہے، فوراً قرض مانگ لے گا، اور اس طریقے سے آپ اسلام کے خلاف یا مسلمان کی تضحیک اور توہین اور تحقیر پر مشتمل جملے سننے کے باوجود خاموش رہنے پہ مجبور ہوں گے۔ اس لیے ہمارا مشورہ ہے کہ ایسا نہ کریں تو بہت بہتر ہے، لیکن اگر بہت ہی کوئی شرعی مجبوری ہے، سب سے پہلے آپ مجبوری کی نوعیت بھی سمجھیں کہ شرعی مجبوری یعنی اس کے بغیر آپ یا تو ہلاک ہو جائیں گے یا شدید ترین تکلیف میں مبتلا ہو جائیں گے کہ اگر یہ قرض نہیں ملا تو میں ہلاک ہو جاؤں گا یا شدید ترین تکلیف میں، پھر تو آپ بقدر ضرورت لے لیں، ورنہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض لینے کو خواہ منع کیا ہے۔ میں فلاں جگہ گھومنے جا رہا ہوں، غیر مسلم سے پیسے لے لیے، آپ باہر کے ملک میں چلو ادھر ہندوستان پاکستان گھر پر ہو کر آ جاؤں، قرضہ لے لیا۔ یہ وہ شرعی ضرورتیں نہیں ہیں کہ جس کے لیے تو آپ مسلمان کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، چاہے جا کے کہ کافر کے سامنے۔ اور اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں میں نے نہیں مانگا، اس نے خود آفر کیا، جسے سن لیتا ہے کوئی، یار کیوں نہیں جا رہے ہو گھر، وہ پیسے نہیں ہیں یار، چلو میں دے دیتا ہوں، اس کے باوجود بھی یہ ضرورت نہیں ہے آپ کی کہ آپ اس کے اوپر قرضہ لیں۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیں، صبر کرنا بہتر ہے، قرض نہ لیں، نبی کریم نے اس کو ناپسند فرمایا۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ کینیڈا میں جب 65 ایئرز سے ابو کوئی ہو جاتا ہے تو اس کو اولڈ ایج بینیفٹس دیے جاتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، تو یہ لینا جائز ہے کہ نہیں؟ دیکھیں اگر آپ نے کوئی دھوکہ اور جھوٹ اس میں شامل نہیں کیا تو گورنمنٹ آپ کو جو بھی بینیفٹ دیتی ہے بالکل طیب اور حلال ہے، بالکل لے لیں آپ۔ جیسے یو کے اندر غالباً 60 سے ابو ہوتے ہیں تو پھر دوا بھی فری ہوتی ہے، علاج تو پہلے ہی فری تھا، دوائیں بھی فری ملنا شروع ہو جاتی ہیں، تو یہ گورنمنٹ آپ کو جو بھی بینیفٹ دیتی ہے وہ آپ بالکل لے سکتے ہیں، بس شرط کیا ہے آپ نے جھوٹ نہ بولا ہو، دھوکہ نہ دیا ہو۔ یہ جب میں لفظ کہتا ہوں تو باہر کے رہنے والے بہت سارے ہم سے بہت زیادہ ناراض ہو جاتے ہیں کہ یار ہم تو عرصے دراز سے گورنمنٹ کو جھوٹ بول کر، دھوکے دے کر، دبا کے ان سے پیسہ لوٹ رہے ہیں، اور وہ اس میں ان کی تعریف کروں گا کہ وہ اتنے اچھے لوگ ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید سچی کہہ رہے ہوں گے، اور بلا امتیاز سامنے کرسچن ہے، یہودی ہے، سکھ ہے، ہندو ہے، مسلمان ہے، جو ان کا شہری بن گیا اس کو یکساں وہ بینیفٹس وغیرہ دیتے ہیں، اس کے باوجود ہمارے جو لوگ ہیں وہ ان کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں عرصے دراز سے۔ یہ آپ کے لیے طیب حلال نہیں ہے۔ آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر کے مال کو مباح ضرور قرار دیا، یعنی آپ کے لیے جائز ہے اس کا استعمال، لیکن سوائے دھوکے اور جھوٹ کے، ان دو چیزوں کے ساتھ جب آپ لیں گے تو کافر کا مال بھی آپ کے لیے طیب اور حلال نہیں رہے گا، اور بروز قیامت آپ کو اس کا حساب دینا ہوگا۔ اب لوگ اس لیے ہم سے ناراض ہوتے ہیں کہ
کہ فیملی بھی سن رہی ہوتی ہے، عرصے دراز سے آپ جھوٹ بول کے بینیفٹ ان کو کھلا رہے ہیں، اب فیملی سوالیہ نگاہوں سے دیکھتی ہے ابا جان کیا کر رہے تھے آپ؟ مسجد کے بعد مولوی حضرات جو ہیں وہ لے رہے ہوتے ہیں جھوٹ بول کے بینیفٹ، اور نماز پڑھا رہے ہیں پبلک کو، ان کے پیچھے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، وہ ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ نے یہ بات کیوں بیان کر دی؟ 2 مولوی حضرات نے مجھے کہا کہ آپ پبلک کے سامنے اس کو نہ بیان کرتے، تو وہی کہاں بیان کرتا؟ ٹیبل کے نیچے بیٹھ کر، اکیلے کمرے میں شیشے کے سامنے اپنے آپ کو سناتا۔ لازم بات ہے کہ جب کوئی غلط کام کر رہا ہوگا تو لوگوں کو ہی شعور بیدار کرنا ہوگا نا، تو برا نہ مانیں، اگر آپ ہماری بات نہیں مانیں گے، ہمیں برا بھلا کہیں گے، ہم پہ نیگیٹو کمنٹس پاس کریں گے، کوئی بات نہیں، میں میدان معاشر میں سرخرو رہوں گا، یہ مجھے یقین ہے کہ میں دین جانتا ہوں۔ آپ پھنسیں گے وہاں پر، کیونکہ آپ غلط چیز کو اپنی چرب لسانی کی بنا پر یا ذہن کی تیزی کی بنا پر پبلک میں تو آپ اس کو صحیح قرار دے لیں گے، لیکن کیا بارگاہ الہی میں آپ کی زبان کی یہ تیزی کام آئے گی؟ کیوں اپنے اوپر وبال لیتے ہیں لوگوں کا کہ آپ اس کو جائز کہہ کے، اور جو دھوکہ جھوٹ سب جائز ہے، 50 لوگ آپ کی بات سن کر لگ جائیں گے، ان سب کا وبال آپ کے اوپر ہے۔ یاد رکھیں بروز قیامت کیسے جواب دے ہوں گے، سوچئے ذرا، اس وقت پھر ہم جو ہے نا وہ آپ کو ایک فرشتے جیسا نظر آئیں گے کہ یار مفتی صاحب نے بڑی اچھی بات کہی تھی، مان لیتے تو بہتر تھا، تنگ دستی ہو جاتی نا، کوئی بات نہیں، دنیا گزر گئی، یہ مرنے کے بعد سب کو پتہ چل جائے گا۔ جو ابھی تنگ دستی کا شور کر رہا ہے نا، غربت کا، تنگ دستی کا، موت کے بعد اس کو لگے گا یہ دنیا کی زندگی تو اتنی سی تھی۔ اب جو مرنے کے بعد عالم برزخ ہے، جو قبر کی زندگی ہے، وہی ہزاروں سال، پھر میدان معاشر کا ایک دن 50,000 سال کے برابر، پھر خدا نہ خواستہ جہنم میں چلے گئے تو کتنا عرصہ، اور جنت میں تو دوام ہی دوام ہے، پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسلمان جنت میں رہے گا۔ تو دنیا تو اتنی سی ہے، اس اتنی سی جگہ کے لیے نہ کریں غلط کام، یہ مرنے کے بعد احساس ہوگا، نہیں کر، آپ کے اندر ہمت آ جائے گی، یار کیا مشکل تھا بچنا، آدمی یہ سوچے گا کیا مشکل تھا بچنا میرے لیے، خواہ مخواہ میں نے اپنے آپ کو حرام میں ڈال لیا، اس لیے ہماری بات کا برا نہ مانیں۔ کسی نے پوچھا کہ ہمارے بکرے کے کان کو کتا کاٹ گیا اور آدھا کان کٹ گیا اس کی قربانی ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ تو نہیں ہو سکتی۔ دیکھیں اصول یہ ہوتا ہے کہ کان جتنا لمبا ہے، اگر اس کا 1/3 کٹ گیا، 1/3 یا اس سے زیادہ، 1/3 کا مطلب 1/3، 3 انچ کا کان ہے، 1 انچ کتا کاٹ کے لے گیا، ابھی آدھا نہیں ہے تو 1/3، اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ ہاں 1/3 سے کم ہے تو قربانی ہو جائے گی، لیکن مکروہ ہوگی۔ ہمارا مشورہ یہ ہے کہ آپ کسی قصائی کو اس کو بیچ دیں، کیونکہ کھانا تو اس کا جائز ہے، قربانی جائز نہیں نا، بیچ دیں، تھوڑا کم پیسوں میں جائے گا، وہ کاٹ کے ٹھیک ہے بیچ دے، اور پھر آپ مزید پیسہ ملا کے نیا بکرا لے کر آئیں، اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ ایک بہن نے پوچھا تھا کہ کیا حالت حیض میں جو وظیفے ہم پہلے کر رہے ہوتے ہیں اس کو جاری رکھ سکتے ہیں؟ تو میری بہن اگر وہ قرآنی وظیفہ ہے اور آپ قرآن کی نیت سے اس کو پڑھیں گی تو پھر نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر کوئی دعا ہے، قرآنی وظیفہ ہے یعنی آیت ہے لیکن دعا پر مشتمل ہے اور آپ دعا کی نیت سے ہی پڑھیں، یا اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے اور آپ ثنا، حمد اور تعریف کی نیت سے پڑھیں، تو پھر قرآنی وظیفہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن عمومی طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے، خواتین قرآن کی آیت سمجھ کے اس کو پڑھ رہی ہوتی ہیں، تو ہمارا مشورہ ہوگا کہ حالت حیض میں قرآن کی آیت والا وظیفہ نہ پڑھیں، باقی اسماء الہیہ وغیرہ بالکل آپ پڑھ سکتی ہیں۔ ایک انہوں نے کویسچن کیا تھا کہ وضو کے بعد دانتوں میں کھانے کے چھوٹے چھوٹے ذرات رہ جائیں تو کیا حکم ہوگا؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کلی آپ نے کر لی ہے، یہ ذرات اتنے کم ہوتے ہیں کہ فقہاء نے ان کو بالکل کل عدم قرار دیا ہے کہ جیسے ہے ہی نہیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ برش کر لیں پورے تاکہ منہ بالکل کلین صاف ہو جائے، لیکن رہ بھی جائیں تو آپ کے وضو پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کلی کرنا سنت ہے، کوئی فرضیہ واجب نہیں ہے کہ اس ذرے کے نیچے اگر پانی نہیں پہنچا تو وضو نہ ہو، بالکل آپ کا وضو ہو جائے گا۔ یہ کہ کہتے ہیں کسی نے مسجد میں، ایک علاقے کی مسجد میں قالین ڈلوانے کی نیت کی، لیکن اس مسجد تک جا ہی نہیں سکے اور اب بھول گئے کہ کون سا علاقہ تھا اور کس مسجد میں قالین ڈلوانے کی نیت کی تھی، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں جب تک آپ نے دل میں نیت کی تھی، کوئی مطلب زبان سے الفاظ ادا نہیں کیے، تو اس کو پورا کرنا کوئی لازم نہیں تھا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں اگر آپ کہتے ہیں جی فلاں علاقے کی مسجد میں، اگر منت بھی مان لیتے ہیں کہ فلاں علاقے کی مسجد میں پیسہ دیں گے فلاں، تو ضروری نہیں ہے کہ فلاں علاقے کی مسجد میں جا کر قریبی مسجد کے اندر دے دیں، تب بھی آپ کی منت پوری ہو جاتی۔ ایک انہوں نے پوچھا کہ جو عورتیں درباروں پر منتیں مان لیتی ہیں اور بعد میں خود بھول بھی جاتی ہیں کہ کیا کیا منت مانی تھی، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں پہلی بات تو یاد رکھیں منت ہے کیا؟ منت اصل میں آپ اللہ تعالیٰ سے عبادت کا وعدہ کرتے ہیں، یہ ہے منت۔ وہ کبھی مشروط ہوتا ہے، کبھی غیر مشروط۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی غیر مشروط کرے، اللہ تعالیٰ اس مہینے کا اعتکاف کرنا تیری رضا کی خاطر میں اپنے اوپر لازم کرتا ہوں، تو آپ کے اوپر وہ اعتکاف کرنا واجب ہو جائے گا۔ پہلے سنت موقع تھا رمضان کے اعتکاف، لیکن جب آپ نے منت مان لی تو وہ واجب ہو جائے گا، اور یہ غیر مشروط ہے، کوئی شرط نہیں لگائی آپ نے۔
اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے مشروط کر لیا کہ میں بیمار ہوں، اگر صحت مل گئی تو 3 روزے رکھوں گا، تو یہ جو غیر مشروط ہوتا ہے تو پورا کرنا ہی ہوتا ہے، یہ واجب ہوتی ہے منت، اور جو مشروط ہے یہ آپ کی شرط پوری ہو جائے اس کے بعد پھر روزے رکھنا آپ پہ لازم ہوگا۔ لیکن اس میں آپ کو اتنی آواز سے کہنا لازم ہے کہ آپ کے کان سنیں تب منت بنتی ہے۔ یہ شرعی منت ہے، یہ جو آپ نے کہا یہ عرفی منت ہوتی ہے۔ ٹائم کم ہے، میں کل انشاءاللہ اس کا جواب کمپلیٹ کروں گا، غور سے سنیے گا۔ اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرے